طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا، بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ مجھے علم نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹی بنو اصفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز صبح عمرو بن سالم خزائی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور علم والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پھر کمال اخفا اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع ماہ رمضان 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت میں 8 آدمیوں کو ایک سریہ بطن عزم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ مقام ذی خشب اور ذی المروہ کے درمیان مدینے سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اس علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں۔ لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ ادھر حاطب بن بلتع نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رقعہ ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ دے رکھا تھا، اور سر کی چوٹی میں رقعہ چھپا کر روانہ ہوئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی، چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر اور حضرت ابو مرتد غنمہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ فاق پہنچو، وہاں ایک ہودج نشین عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رقعہ ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے، نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی، اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو اس میں تحریر تھا، حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے جب مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشبار ہو گئیں اور انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ جوفہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔
وہ مسلمان ہو کر آپ اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر وادی ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کرتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچیرے بھای اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا کہ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا اور جواب میں رسول اللہ نے فرمایا، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے، جن میں سے بعض یہ ہیں: تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہسوار محمد کے شہسوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جو تیر و تار رات میں حیران و سرگرداں ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کے بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ رسول اللہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام روزے سے تھے، لیکن عصفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرہ زہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی، اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ مرہ زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں، تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ کے داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا۔ البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رد و قدح کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا، یہ خدا کی قسم بنو خزاع ہیں جنہوں نے انہیں جھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا، خدا اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہے کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا، ابو حنظلہ۔ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا، ابو الفضل۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا، یہ رسول اللہ ہیں لوگوں سمیت، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا، اب کیا حیلہ ہے؟ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا، واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے، اور جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے، ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کا حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ کے پاس
جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنو عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے بھی اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عباس اسے اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے کر آنا۔ اس حکم کے مطابق اسے ڈیرے میں لے گئے اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں، میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔